ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك وارحم على عبدك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. پچھلے مجلس میں ہم نے استقامت پر بیان کیا. استقامت کہ ہر مومن یہی چاہتا ہے کہ میں پکا پختہ مسلمان بن جاؤں، مگر پرابلم یہ ہے کہ ہر مومن کے اندر ہر وقت یہ چاہت نہیں ہوتا. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ دل میں چاہت ہو کہ میں پکا ہوں اور اللہ تعالیٰ کچا چھوڑ دیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی الہادی اور کریم صفت کے خلاف ہے. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ چاہت اتنا پکا نہیں ہے. پکا ہونا کا چاہت خود کچا ہے. That's the problem. اور دنیا میں یہی ہوتا ہے. ہر چیز میں ہم دنیا میں بھی دیکھیں گے یہ ہوتا ہے. بعد میں کوئی بندہ کامیاب نہ ہوتا ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کا کوئی معلوم ہوتا ہے کوئی پکا ارادہ نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں یہ جملہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جب پکا ارادہ ہوتا ہے تو بندہ وہ کام کر دیتا ہے. اور دین میں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی نصرت سب شامل حال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دعاؤں شامل ہے. تو بندہ کچا کیسے رہ سکتا ہے؟ The only way to be a weak believer is if you have a weak intention to be a strong believer. ہو نہیں سکتا that a person has a strong intention to be a strong believer and he remains a weak believer. یہ ناممکن. کیوں پھر ایک دفعہ میں نے پکا نیت کی کہ پکا بننا ہے اور پھر بھی کچا رہ گیا. تو یہ پکا نیت، یہ نیت کچا کیسے ہو گیا؟ یہ ہوتا ہے یا گناہ کرنے سے یا دنیا میں زیادہ پکا ہونے سے. جتنا بندہ دنیا کے بارے میں زیادہ محبت کرتا ہے پھر وہ دین میں کچا ہو جاتا ہے. اپنے ذہن میں نہیں، ایمان میں نہیں، عقیدہ میں نہیں. عقیدہ تو ہے اللہ تعالیٰ ہے، 100% یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے، 100% عقیدہ ہے، 100%. عقیدہ کچا نہیں ہوتا. عقیدہ کچا نہیں ہوتا. عقیدہ پکا ہے، پختہ ہے، خود کچا ہے. عجیب بات ہے. لیکن آپ دنیا میں کسی بھی نظریے کو دیکھ لیں، عقیدہ تو سب سے ٹاپ نظریہ. بھی آپ کو صحیح سمجھا دوں، عقیدہ اس نظریہ کو کہتے ہیں جس نے انسان نے اپنے آپ کو اس نظریت کے ساتھ باندھ لیا ہے، عقد کر لیا. اس کو عقیدہ کہتے ہیں. That idea, that thought, that knowledge, that concept, that belief that you have made binding on yourself, you have bound yourself to it. اس کو عقیدہ کہتے ہیں. ایک خاص قسم کی سوچ ہے، نظریہ ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. تو عام نظریے میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. بہت لوگ اپنے نظریات پہ 100% ہاں انصاف ہونا چاہیے، 100% میرا نظریہ ہے، پھر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. سچ 100% نظریہ ہے کہ سچ ہونا چاہیے، پھر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. تو بندہ عقیدہ میں پکا ہوتا ہے مگر وہ اپنا طلب میں کچا ہوتا ہے. پچھلے مجلس اسی پر تھا، طلب میں کچا ہوتا ہے. They stop wanting Allah subhanahu wa ta'ala. They become weak in their desire for Allah subhanahu wa ta'ala. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اور چیز میں پڑ گیا ہے. یہ بھی ضروری نہیں کہ دنیا کی چاہت اس کے اندر ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے. جسٹ کمزور ہو گیا، جسٹ سست ہو گیا دین میں. یہ بھی ضروری نہیں کہ گناہ ہے یا کوئی چیز دنیا ہے. نتھنگ، ایوری تھنگ سیم چل رہا ہے، بس اپنے دین میں کچا ہو گیا.
کوئی سبب نہیں ہے, کوئی وجہ اس کے سمجھ نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو دین میں جو ذرا پکا تھا, اللہ کی چاہت میں جو پکا تھا, اس کے پیچھے کچھ محنت تھا, کچھ آگ تھا. اب اس آگ سے ذرا دور ہو گئے. کوئی فیول تھا, پیٹرول تھا, اس نے وہ فیول نہیں بڑھا, اس میں کچا ہو گیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ پکنے کی مثال. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ نمازی ہیں. یہ آپ کو خود پتہ چلے گا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ کو خود اپنے بارے میں پتہ چل جائے گا. ایک وقت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آئے گا کہ آپ 5 وقت نماز بہت پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایسے پڑھتے ہیں کہ مطلب آپ کے ذہن میں امکان ہی نہیں ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں. ایسے بندے کو مومن کو نمازی کہتے ہیں. مگر بہت سے لوگ ایسے نہیں ہیں. Not yet. They are work in progress. 3, 4, 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. 5 وقت میں بھی کوئی ایک آدھ کبھی نماز ہوتا ہے کہ وہ کبھی چھوڑنے کا سوچتے بھی, کبھی سوچتے ہیں کہ یار آج سو جاتا. سوچتے ہیں ٹیمپٹڈ, کہیں عشاء نہیں پڑھی ہے, کہیں پتہ نہیں کہ باہر گئے ہیں, کسی فیملی فنکشن میں گئے, کوئی بڑا کام میں نہیں گئے, نارمل روٹین میں, کوئی لیٹ سٹنگ ہے دفتر میں, گھر آتے ہیں, ایک سوچ ان کی ذہن میں آتا ہے. نمازی میں یہ سوچ نہیں آ سکتی, ان کی سوچ میں آتا ہے, چلو میں سو جاتا ہوں. اور ان کو بھی 100% ان کو پتہ ہے, عقیدہ 100%, عقیدہ میں کوئی کمی نہیں ہے کہ آج ان کو کوئی عقیدہ بدل گیا کہ نماز فرض ہے یا نہیں. عقیدہ 100% وہی ہے جو پہلے تھا. There's no difference in عقیدہ. خود کچا ہو گیا. اچھا چلو اگر پڑھ بھی لیا نا, وہ سوچتا ہے کہ میں کل فجر کی الارم نہیں لگاتا. ہوتا بھی ہے کہ وہ فون نکالتے ہیں اور الارم جو لگا ہے, یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ لگانا. اس سے بڑھ کر ایک چیز ہے لگا ہوا کو اتارنا. ہاں, فون کھولتا ہے اور الارم کو آف کر دیتا ہے, یا سو جاتا ہے. اکبر کبیرہ. کیوں؟ عقیدہ بدل گیا. وہ 5 وقت, وہ 4 وقت نمازی فرض کو سمجھتے ہیں. عقیدہ 100% سیم ہے. خود کچا ہو, خود کچا ہو. اسی طرح دین کا ہر عمل آپ لیتے جائیں, ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے اندر وہ عمل اس کی خود صفت بنتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک محنت کے بعد ملتا ہے. اچھا, اب آپ کو جانا نہیں چاہتا مگر آپ کو بتانا پڑتا ہے. ایک دفعہ یہ عمل اس کی صفت بن بھی جائے نا, یہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے, کسی بھی وقت. کوئی بندہ 5 وقت نماز 2, 3, 4, 10 سال بھی پڑھتا رہے اور ہم اس کو کہیں کہ وہ نمازی ہیں, کسی بھی لمحے میں وہ خطرہ میں ہے کہ وہ نمازی سے پھر سے نکل جائے. نیند کی وجہ سے نہیں, نیند کی وجہ سے کی بات نہیں کر رہا ہوں, خود اپنا ارادہ سے نماز نہیں پڑھنا. بہت سے لوگ کرتے ہیں, بہت سے لوگ کرتے ہیں. وہی عشاء فجر کی موسٹلی ہوتا ہے. اور جو زیادہ کچا ہے وہ پھر زور اثر بھی چھوڑ دیتا ہے اپنے ارادے سے, ہوش سے. میں بھی کوئی میٹنگ چل رہا ہے, کوئی گیم کھیل رہا ہے. ہاں, یہ ہوتا ہے, گیم کھیل رہا ہے, لٹرلی گیم کھیل رہا ہے. کوئی اخبار پڑھ رہا ہے, جس کو جس چیز کا نشہ ہے, فٹ بال میچ دیکھ رہا ہے, خود گیم کھیل رہا ہے, اخبار پڑھ رہا ہے, کوئی کتاب دیکھ رہا ہے, علمی مطالعہ کر رہا ہے. یہ بھی ہوا ہے. آپ حیران ہوں گے, مدرسے کے طلباء میں ہوتا ہے, دین علمی دینی کتابیں پڑھ رہے ہیں, بس اس میں مگن میں, اب دیکھ بھی رہا ہے کہ وقت ختم ہونے والا ہے, پڑھ پاتا. یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. یہ کہ نہیں سمجھے کہ کوئی درجہ ہے نمازی کا, میں وہاں پہنچوں گا تو اس وقت مجھے استقامت ملے گا. ہمیشہ خطرہ میں. اب دعا سننا, آپ اکثر لوگوں کو پتہ ہوگا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یہ تو اعمال کے ایمان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ میرے دل جو میرا مرکز ایمان ہے, آپ نے اس دل میں نور ایمان, نور ہے, نور ایمان کی توفیق دے. اس نور کو کبھی زنگ نہیں آنے دینا. کس چیز کے بعد کہ میں ایمان لایا ہوں, بعد اذ ہدیتنا, آپ نے مجھے ہدایت دی, ہمیں ہدایت دی. اینی مومنٹ ہدایت مجھ سے سلب ہو سکتا ہے, ہدایت ختم ہو سکتا ہے.
کون دعا مانگ رہا ہے؟ ہدایت یافتہ لوگ دعا مانگتے ہیں. ہدایت یافتہ، ہدایت پر 10-20 سال چلنے والا مومن اپنے رب سے مانگ رہا ہے. یہ ہدایت کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ نور ہدایت جو میرے دل پر آ گیا ہے، اس پر ہلکا سا داغ بھی نہیں آنے دینا. انسان خطرے میں ہے. میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ ڈرانے کے لیے نہیں، اس لیے بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کے بہت غور سے جو اپنے آپ کو خطرے میں سمجھتا ہے، مانتا ہے، وہ بچتا ہے. اور جو اپنے آپ کو خطرے میں نہیں مانتا، نہیں سمجھتا، وہ نہیں بچتا. وہ نہیں بچتا. ہم جب میں اس وقت بھی میں بھی چھوٹا تھا، مگر پھر بھی لڑکا تھا. ہمارے امریکہ میں ایک مشہور باکسر تھے، آپ لوگ نے اکثر سنا بھی ہوگا، اتنا مشہور ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہرت کیوں اتنے کروا دیا. محمد علی ان کا نام. ایون ینگ کڈز جو ان کا زمانہ دیکھا نا، ایون یو نو ہی از رائٹ، محمد علی، ٹھیک ہے نا. اب وہ عجیب غریب اس کے مطلب عجیب غریب چیز تھا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کے بہت رحمت نازل فرمائے. ان کی آخر زندگی میں ایک ڈیزیز ان کو ہوا جس کو کہتے ہیں پارکنسن ڈیزیز. اس میں بہت سے کمزوری کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی کمزوری ہے کہ آپ سے زیادہ بول نہیں پاتے ہیں، ذرا سلرڈ اسپیچ، ٹھیک ہے نا. اب جب وہ اپنے ہائٹ پر تھا نا، میں اس کو ایک دو قصے بھی آپ کو اس سے پہلے بھی ایک دو قصے بتاتا ہوں تاکہ آپ سمجھے کہ وہ شروع سے بڑا مرد مومن تھا. جب وہ 23-24 ایئرس کی عمر میں تھا، he became the heavyweight champion of the world. یہ بھی امریکہ میں خاص چیز ہوتا ہے. حالانکہ تھا تو امریکہ کے چیمپئن، بٹ ورلڈ چیمپئن، ٹھیک ہے نا. جیسے ہمارا بیس بال ہوتا ہے ورلڈ سیریز، حالانکہ کوئی دنیا اس میں نہیں کھیلتا، وہ امریکہ ہی کھیلتا ہے، ٹھیک ہے نا. 12 تو he became the world champion. اس وقت ویتنام کا وار، امریکہ ایک جنگ لڑ رہا تھا ویتنام میں. ان کو زیادہ فوج کی ضرورت تھی، so they ran a draft supposedly randomly، مگر وہ زیادہ کالے ہی نکل آتے تھے. رینڈملی سٹیزنز کو سلیکٹ کرتے تھے کہ اب آپ پر مجبور ہم آپ کو کرتے ہیں کہ آپ نے فوج میں لڑنا ہے. وار گیا اور کھول کر کیا تھے، اس کی انٹرویوز بھی اس پر ہیں، وہ کھول کر بولتا تھا. میں دھوکہ نہیں دیتے کسی کو کہ میرے کوئی میڈیکل ہیوی ویٹ چیمپئن آف دی ورلڈ، میں تو فٹ آدمی ہوں. کھول کر کہتا تھا میرا دین اس چیز کا اجازت نہیں دیتا کہ میں وہاں جا کر ویتنام میں ان لوگ سے جنگ لڑوں. میرے دین اسلام لا چکا تھا. محمد علی محمد علی، میرے دین مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس ویتنامیز لوگ کو قتل کروں. اللہ اکبر. انہوں نے ان کا چیمپئن شپ بیلٹ لے لی. یہ آپ لوگ کو پتہ نہیں 3 سال اس پر پابندی رہے. یو کی ناٹ باکس. He lost his championship title, stripped of being champion. 3 years he was not allowed to box in any boxing match. بولتا گیا، یہ نہیں کہ چپ چاپ رہ گیا. ہارورڈ یونیورسٹی نے اس کو بلایا لیکچر اس 3 سال کے دوران میں. وہ بھی آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں ان کی ہارورڈ کی اسپیچ، ہارورڈ یونیورسٹی. اور خود بھی کہتا ہے کہ آپ لوگ کیا آپ کے تو امریکہ کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں، آپ نے مجھے بلایا لیکچر دینے کے لیے. 3 سال بعد پھر جب وہ جنگ شاید ختم ہوئے، یا مجھے نہیں پتا کہ یہ ضروری بھی نہیں کہ ختم ہوئے، ویسے ان لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ اتنے بھی سکتے نہیں، پھر ان کو دوبارہ باکسنگ کرنے کی اجازت دی اور دوبارہ چیمپئن بن گیا. ٹھیک ہے نا. یہ چلتے چلتے ویسے آپ کو بتا دوں شرعاً یہ باکسنگ ٹھیک نہیں ہے. ہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں، ایسا نہ سمجھے، ٹھیک ہے نا. مگر اس وقت اس چیز کی وہ سمجھ نہیں تھی ان کو، ٹھیک ہے نا. بہرحال میں آپ کو جو عرض کر رہا تھا کہ جب وہ دوبارہ جیتا تو وہ تو پھر بہت ہی مطلب ایک ون آف دا گریٹسٹ آف آل ٹائمس، ٹھیک ہے نا. مگر وہ آپ کو گریٹسٹ کہتا تھا. I'm the greatest, I'm the greatest. بہت اس کی تو آپ کو اتنے کچھ سنیں، I'm the greatest, I'm the greatest, I'm the greatest, I'm the greatest. ٹھیک ہے نا. جب اس کے پارکنسن ڈیزیز ہوا تھا، خود کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیزیز مجھے اسی لیے دیا ہے کیونکہ میں اتنی دفعہ دعویٰ کرتا تھا that I'm the greatest، اور اللہ تعالیٰ الاکبر المتکبر ہے اور he is the greatest. اور میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سبق سکھایا. اللہ اکبر کبیرہ.
جو آدمی اتنا فٹ ہو کہ ایسے سپورٹ میں جیت سکتا ہے اور پھر وہ اس پر پارکنسن ڈیزیز آ جائے، وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ جھک رہا ہے اپنے رب کے سامنے، وہ سمجھ رہا ہے اس میں میرے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جو اپنے آپ کو خطرہ میں سمجھتا ہے، مانتا ہے، وہ بچتا ہے، وہ بچتا ہے، اور جو اپنے آپ کو کسی قسم کے خطرہ میں نہیں مانتا، نہیں سمجھتا، وہ پھنستا ہے، گرتا ہے۔ تو ہم نے کبھی اپنے آپ کو کوئی پکا پختہ نمازی نہیں سمجھنا، ہمیشہ ڈرنا ہے، اتنا ڈرنا ہے کہ کوئی ایک نماز مجھ سے فوت ہونا، ایک نماز مجھ سے رہ جانا، کہ اتنا ڈر مجھ پر سوار ہو۔ جتنے بھی کوئی کہتا ہے کہ میں نے 40 دن پورے کیے ہیں، 40 مہینے پورے کیے ہیں، 40 سال پورے کیے، جتنا ڈریں گے اتنا ہی حفاظت میں رہیں گے۔ یہ راز بس۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی عمل پر ہمارا استقامت ہو، پچھلے ہفتے میں اس پر بیان کیا تھا کہ طلب پر استقامت۔ I want to be on deen, want to be strong on deen, want to be firm on deen, want to be steadfast on deen. دین کے ساتھ میرے وابستگی ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا سوچنا دین کے لیے ہو، یہ بھی چھینا جاتا ہے۔ People lose this. ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ 2 4 5 10 20 سال میں خود آپ کو کہوں گا، یعنی کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں، میں خود تصدیق کروں گا، ان کی ساری زندگی دین پر تھا، ٹوٹلی دین کے لیے جی رہے تھے، ہر وقت دین کی فکر، اپنے دین پر چلنا، دوسروں پر دین پہنچانا، امت کی فکر، اہل دین کی فکر، دین کے جو لوگ غلط فہمی نکال رہے ہیں اس کی فکر، جو غلط دین پر چلتے ہوئے جو غلط کام کر رہے ہیں ان لوگوں کی فکر، قسم کی جو بھی آپ سمجھیں جو صحیح سوچ صحیح فکر ہونا چاہیے سارا ان میں تھا۔ پھر جیسے انہوں نے اپنے آپ کو خطرہ سے نہیں سمجھنا شروع کیا نا، داڑھی ٹوپی تو رہ جاتی ہے اگر مرد ہو، وہ مسئلہ نہیں ہے، گرنا صحیح نہیں مطلب ہے کہ داڑھی ٹوپی چل جائے گی، داڑھی ٹوپی تو ان تک رہتی ہے۔ جو 10-20 سال داڑھی رکھتا ہے نا، وہ آپ یہ نہیں سمجھے کہ ابھی بھی دین پر ہے کیونکہ نے شیو نہیں کیا، یہ تھوڑی علامت ہے اس کی، مگر اس کے دل میں، اس کے ذہن میں وہ جو ایک سوچ، وہ جو ایک دینی لگاؤ، وہ جو اللہ تعالیٰ کی چاہت، وہ جو اس کی دعا جو نکلتی تھی، وہ جو آئیں نکلتی تھی، وہ اس کے اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، فیملی کے بارے میں، امت کے بارے میں جو فکر تھی، بالکل ہی دب جاتا ہے، بالکل دب جاتا ہے۔ وہ بس ایک جانچا ہے، پھر رہا ہے آفس میں، پھر بھی لوگ اس کو مولوی سمجھتے ہیں کیونکہ داڑھی ٹوپی ابھی بھی ہے، ان کو نہیں پتا یہ تو جسٹ ایک جانچا ہے۔ جانچا کہتے ہیں جسٹ اے skeleton, it's just a body without a spirit. It's a vague remnant of his former self. کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو خطرے میں نہیں سمجھتا۔ خطرے میں نہ سمجھنا کیا، وہ بڑا بڑا عروج، اپنے آپ کو بڑا بڑا پائے ہوا سمجھتا تھا۔ اس کو دین میں عجب کہتے ہیں۔ عجب مینس خود پسندی، اس کو اردو میں کہتے ہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ معاشرت کے اندر بھی بہت سے مسائل اس عجب کی وجہ سے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ورنہ یہ تو شاید کل کرنا چاہیے جب عورتیں بھی ہیں، کل بھی آنے جس میں عورتیں بھی آ سکیں گے، مگر آپ کو بھی مرد کو یہ بات ویسے بار بار سمجھانا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ طلاق مسلمانوں میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مرد کے اندر غصہ آتا ہے، غصہ، ٹھیک ہے نا، اور وہ غصہ کی وجہ سے طلاق دیتا ہے۔ تو پھر اگر ہم کسی طرح غصہ کے علاج کر لیں تو مرد لوگ، شوہر لوگ طلاق نہیں دیں گے، ایکچولی غصہ کی وجہ سے نہیں دے رہا، عجب کی وجہ سے دے رہا۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں، وہ مرد اپنے بیوی کو جب، اچھا شہوت کی وجہ سے بھی نہیں دے رہا، وہ مرد جو اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، اب آپ کو اس کو اردو لفظ سمجھے، علیحدگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اب ایسا سمجھ رہا ہے کہ اب میں اس کے بغیر رہ سکتا ہوں، یہ اس کو عجب ہے۔ نہیں سمجھے؟ اس کا دھوکہ ہے۔ جس عورت نے اتنا اس کا ساتھ دیا،
جس عورت کی میں آپ کو بتایا اس کے بغیر یہ رہ نہیں سکتا، مگر وہ اپنے آپ کو اب اس رتبے پر سمجھتا ہے کہ میں اس سے الگ رہ سکتا ہوں، اس کے علاوہ رہ سکتا ہوں، اس کے علیحدہ رہ سکتا ہوں. یہ اس کا عجب ہے، غصہ نہیں ہے، اس کا عجب ہے، بیوقوفی. اور وہ سوچتا ہے میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے گاڑیاں ہیں، اتنے فلیٹ ہیں، اور عورتیں مل جائیں گی، جو بھی سمجھ رہا ہے. تو یہ جو عجب جو ہے نا، یہ بہت. ابھی ایک ساتھی ہمیں ملے، وہ کسی جگہ 32 ایئرز انہوں نے وہاں کام کیا، 32 سال کام کیا، مینیجر تھا باہر ملک میں. اور سی ای او چینج ہو گیا، بس نکال دیا، بس وہ نکال دیا، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس نے مجھے کہا کہ 2 سال گزر گئے، اسی سی او نے اس کو واپس بلانے کی کوشش کی کہ ہم بہت پریشان ہیں، سارے سسٹم جو آپ نے بنائے ہم نہیں چلا پا رہے، آپ پلیز واپس آ جائیں. 2 سال بعد پوچھا آپ واپس آ جائیں. اس آدمی نے کہا میں نے کہا میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، آپ نے اس وقت قدر نہیں کی، میں اب نہیں آؤں گا. لیکن میں پوچھ رہا تھا ودن 1 day اس کو فائر کر دیا. 32 ایئرز اس کمپنی میں مینیجر کا کام کر رہا. اگر ہمارے اپنے دین کے بارے میں عجب آ جائے کہ میں نمازی ہوں، میں اتنے بات کرتا ہوں، میرا اندر علم ہے، ٹھیک ہے نا. اب نوجوان میں یہ چیز ابھی تک نہیں آئی، میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں، آگے آپ کو بتا رہا ہوں آگے کیا کیا مشکلات آتے ہیں. کچھ ساتھی ہیں جو اس خطرے میں ہیں، بہت سے آپ کے ساتھی ہیں آپ تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں ہیں. خطرہ میں. چلو میں آپ کو دوسرے انداز سے سمجھاتا ہوں. جو ایک وقت کا نمازی ہے، اس ایک نماز کو بھی ہمیشہ خطرہ ہی سمجھے. یہ کہتے ہیں میں روز ایک نماز پڑھتا ہوں، یہ بھی آپ سے یہ بھی چھینا جا سکتا ہے آپ سے. میں ہر جمعہ پڑھتا ہوں، یہ بھی خطرے میں. ہر چیز خطرے میں ہے جب تک ہم اس کی قدر نہ کریں، حفاظت نہ کریں. اور جو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، جتنے بھی ہو رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کریں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر آپ دل سے کسی اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے کی کسی نعمت کی قدردانی آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دیں گے. وہ ایک وقت جو نماز پڑھتا ہے وہ 5 وقت نمازی کیسے بنے گا؟ اس ایک وقت نماز پڑھنے کو، ایک نماز کو بہت شکر کرے، اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی نعمت سمجھے، وہ 5 وقت فوراً بن جائے گا. سب محنت مجاہدہ کوئی نہیں، کچھ نہیں کرنا، بس دی ہوئی نعمت پر آپ نے شکر کرنا ہے، بن جائے گا. جو عشاء کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر کرے کہ رب آپ نے آج مجھے عشاء کی نماز پڑھائے، وہ فجر اٹھ جائے گا، فجر پڑھ لگے. تو یہ ہے اعمال پر استقامت. ایک اور چیز ہوتا ہے توبہ پر استقامت. پچھلی دفعہ تھا طلب اور ایمان پر استقامت، اب آگے آج اعمال پر اور توبہ پر استقامت. اب توبہ پر استقامت کے اگین مختلف درجات ہیں. سب سے اعلیٰ یہی ہے کہ توبہ پر استقامت کا معنی یہ ہے کہ میں دوبارہ وہ گناہ کبھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. تو جو کیے ہوئے گناہ پر میری توبہ ایسا پکا ہے کہ میں اب دوبارہ وہ گناہ نہیں کرا. یہ ٹاپ لیول ہے. اس کا سیکنڈ ایک معنی ہے کہ میں نے گناہ کیا، چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا، بہت اللہ سے معافی مانگی اور ریلی دل میں نے نیت کی تھی، جس کو توبہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ وہ گناہ نہیں کروں گا، وہ دوبارہ ہو گیا. تو وہ والا استقامت نہیں کہ دوبارہ کبھی نہیں ہوا، ہو گیا دوبارہ. اس سے دوبارہ ہونے کے بعد اس کو دوبارہ اتنی ہی شرمندگی، اتنی اللہ سے معافی کی اور اتنا ہی پختہ پکا نیت کیا کہ دوبارہ نہیں کروں گا. یہ بھی توبہ پر استقامت. سیم لیول
نیت کی کہ میں دوبارہ نہیں کرتا. اور اگر دوسرے دفعہ کرنے کے بعد اب ذرا اتنا پکا توبہ نہیں کرتا, اتنا رو کر معافی نہیں مانگتا, تو پھر یہ توبہ پر استقامت ختم ہو جائے گا. اور کبھی ایسے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ واپس اس گناہ میں وہ زیادہ بڑھ جائے گا, even more than the first time he made it. اور یہ بھی ایک غلط فہمی آپ کو سمجھاؤں, یہ بھی اپنا غلطی نہیں سمجھے گا, یہ بھی عجیب, یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر ڈالے گا کہ اللہ میں نے ایک دفعہ آپ سے معافی مانگ, ایک دفعہ میں نے نیت کی کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا, آپ نے مہربانی نہیں کی مجھ پر, آپ نے نہیں نکالا اور میں دوبارہ کر رہا ہوں. تو اگر آپ نے مجھے نہیں نکالنا تو چھوڑ دیں, میں مستقل کرتا رہوں. اب کوئی اس طرح بات نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا, مگر میں ان کی حقیقت کو الفاظ دے رہا ہوں. میں نے in English, actions speak louder than words. But sometimes I have to give those actions words for us to understand. Actually, that's what he thinks. اب پکا توبہ کیا بن جائے, وہ پکا اس میں آ گیا, پکا کرنے والا بن گیا, اور الٹ ندامت اور شرم کے بجائے یہ اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ سمجھ جائے. Fine, Allah, if you don't want to accept my tawbah, I'll do it. یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ گناہ کے اوپر سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں اور سچے دل سے ارادہ کریں کہ میں نے دوبارہ نہیں کرنا, پھر بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آٹومیٹکلی نیسیسرلی کوئی کرامت ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے نکالیں گے. یہ بہت ہی کم ہوتا ہے. کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کی معافی کو قبول کریں گے, گناہ معاف ہو جائے گا, جو کیا تھا پہلے ماضی میں وہ ہو جائے گا آٹومیٹکلی نیسیسرلی اگر آپ نے سچے دل سے معافی مانگی. سیکنڈ, اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹرانگ کریں گے, ہدایت دیں گے, توفیق دیں گے بچنے کی, جب آپ نے بچنے کی نیت کی. مگر اگر آپ نے پھر بھی کرنا ہے نا, پھر بھی ہو جائے گا آپ سے. کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ سلب نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ will not remove your ability to do it. He will not remove your desire to do it. He will forgive you for doing it previously, and He will help you to stay away from doing it henceforth. But if you still want to do it, and you still plan on doing it, and you still keep the company of the people who do it, and you still read the things and look at the things that tempt you to do it, you will do it. نہیں سمجھے؟ اور یہ آپ کا خود غلطی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کچھ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان نہیں, رحیم نہیں, غفور نہیں, غفار نہیں. جب ایمان کے بارے میں معاملہ ہے تو آپ اعمال کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, تو وہ بھی آپ کو سمجھانا. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, مگر ہمارے علماء یہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ خود مانگنا کا یہ معنی ہے کہ ایکچولی امت کو تعلیم دے رہے تھے. خود الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قسم کا مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے نا, یہ علمی بات ہے. مگر میں ایک الگ بات آپ کو بتاؤں گا. پہلے یہ آپ کو علمی بات بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے لیے, اللہ تعالیٰ مجھے شک, شرک اور نفاق 3 چیزوں سے بچا دیجئے. شک, doubts in my ایمان, شرک, opposite of ایمان, سمجھ گئے نا, and نفاق, hypocrisy in my ایمان. لیکن میں آپ کو علمی بات کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا علم اور عقیدہ یہی ہے. ہمارا ان کے بارے میں 100% علم اور عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس چیز کا امکان ہی نہیں ہے, نہ شک کا, نہ شرک کا, نفاق کا, ٹھیک ہے نا. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں اتنے ابدیت کے مقام پر اعلیٰ ابدیت کے مقام پر تھے, اس لیے وہ اپنے بارے میں, ہم ان کے بارے میں نہیں, وہ اپنے بارے میں یہ جو بات آپ کو کہ ہر وقت اپنے آپ کو خطر میں محسوس کرتے تھے, اس لیے وہ یہ دعا مانگتے. بات سمجھ گئے؟ If you don't understand, in Pakistan you accuse me of blasphemy if you don't understand what I'm trying to explain to you properly.
That was the level of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam's abdiyat and marfat about himself. ٹھیک ہے نا, دعا ہے اور امت کو بھی سمجھایا سکھایا. تو اگر ایمان خطرہ میں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ہم شک شرک اور نفاق میں آ سکتا ہے, آپ اعمال کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا اور بھی آپ کو سمجھاتا ہوں, یہ ہوتا ہے. ہم بہت زیادہ نہیں مگر بہت تھوڑے بھی نہیں ایسے لوگ سے جانتے ہیں ملے ایمان چھوڑ چکے. کیوں؟ شک کی وجہ سے. I've never personally met نفاق کی وجہ سے, ہوں گے ضرور, میں ان سے بھی نہیں ملا جنہوں نے شرک اڈاپٹ کیا, وہ تو ایتھیزم اڈاپٹ کیا, ٹھیک ہے نا, شک کی وجہ سے شرک آ جائے, ٹھیک ہے نا, شک کی وجہ سے. میں کیوں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں؟ کیونکہ عقل کہے گا کہ ان تینوں میں سے سب سے ہلکا شک ہے, ٹھیک ہے نا, شک دین نفاق دین شرک. میں تو کہوں جو ان تینوں میں سے جو سب سے ہلکا ہے نا شک, اس سے بھی لوگ ایمان چھوڑ رہے ہیں. تو نفاق اور شرک تو بہت دور کی بات, جسٹ ان شک. اب لفظ ایسا ہے, اس میں یقین. اور باقی جب وہ الفاظ بولتے میں کہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں ایک لفظ سے بات باقی سمجھ لیا تھا. کیا مطلب اس کا یقین؟ ان کو یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے, یہ بھی نہیں ان کے پاس یقین نہیں ہے, نہ کوئی دلیل دے سکتے ہیں حتمی. In reality, even according to pure philosophy, there is no such thing as atheism. You can just have agnosticism. You cannot definitively, philosophically prove that God does not exist. There's no such thing. ٹھیک ہے نا, تو ان کو اس چیز کا یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نہ ہونے کا یقین ہے, ہو ہی نہیں سکتے کسی کو, بس ہونے کا شک ہو گیا. That's it. چھوڑ دیا. اللہ پر کبیرہ جی معاملہ. اچھا ایمان میں کسی آیت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں, کسی حدیث کے بارے میں, سیرت کی کوئی چیز پڑھ لیا, حتمی ہے, سب مانتے ہیں کہ یہ چیز ہوا ہے, ان کو یہ کسی کو شک ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ سمجھتے نہیں ہے نا, ایکچولی اس چیز کی صحیح سمجھ ان کو حاصل نہیں ہے, چھوڑ دیتے. تو پھر آپ اعمال کیا بات کریں گے؟ بہت خطرے میں انسان, بہت خطرے میں. لیکن آپ کو کہتا ہوں جتنا زیادہ خطرہ مانیں گے اتنا ہی بچیں گے, اتنا بچیں گے. جو اپنے آپ کو خطرے میں سمجھتا ہے وہ پھر ہر ویب سائٹ نہیں پڑھتا, ہر کتاب نہیں پڑھتا. ہر ویب سائٹ ہر کتاب کا جواب دین میں ہے, کہ آپ کو شاید وہ اس جواب کے علم آپ کو پاس نہیں ہے. نہیں سمجھے کہ دین میں ہے, اگر آپ تھوڑی صاحب دین ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کا جواب, ہر چیز کے علم آپ کے پاس ہے. پوچھتے نہیں ہے. یعنی میں آپ کو پچھلے ہفتے بتا رہا تھا, کچھ ایسے ساتھی کو پڑھانے کی نوبت ملی, وہ کبھی ایسا سوال, بہت معصومیت میں سوال پوچھتے ہیں. میں کبھی حیران ہوتا, آپ 26-28 ایئرز اولڈ ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال آپ کو 8 سال ڈسٹرب کر رہا تھا. چلو میں نے جواب دے دیا, وہ خوش بھی ہو گیا کہ حل ہو گیا, مگر میں پریشان ہوں, ابھی بھی میں پریشان ہوں کہ 8 سال آپ نے کسی سے کیوں نہیں پوچھا. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ تو ویسے میں مفت میں آپ کو یونیورسٹی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, میں ہاتھ لگ گیا, آپ نے پوچھ لیا, میں نے جواب دے دیا, آپ کہیں مطمئن ہو گئے. میں اس پر خوش ہوں کہ آپ جواب پر مطمئن ہو ہیں, مگر میں پریشان ہوں کہ 8 سال آپ نے کیسے گزارے. مجھے تو آپ کی فکر ہی نہیں ہے. 8 سال بندہ کوئی گھٹنے کے درد گزارتا ہے نا, فون ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, کوئی ڈاکٹر کوئی دعوت پر مل جائے, It's like that. Imagine the doctor will be shocked. دعوت پہ ہاں اتفاق صاحب مل گیا, یار میرے ایک وہ گھٹنا سا یہ ہے, yeah you have serious arthritis, you need knee replacement surgery. چلو آپ مل گیا آج, میں تو 8 سال اس درد میں پھر رہا ہوں. تو ڈاکٹر کہے گا آپ 8 سال آپ اس درد میں پھر رہے ہیں, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, اس کا وجہ معلوم نہیں کیا, آپ نے علاج دریافت نہیں کیا, کیا ہو گیا آپ کو؟ ایسے نوجوان کی حالت ہے. پوچھتے ہمیں اتنا حیران ہو گیا 8 سال. اب میں آپ کو وہ کیونکہ اگر سوال شروع کروں تو اس کو پورا جواب دینا پڑے گا, وہ 1 گھنٹہ لگتا ہے, وہ اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں. مگر میں جسٹ ٹرسٹ می آن دس, وہ ایک ایسی چیز ہے جو 8 سال اس سوال کے ساتھ بندہ نہیں پھر سکتا. یعنی پختہ ایمان نہیں ہو سکتا جب یہ سوال آپ کے ذہن میں ہے.
پریشانی ہوئی مجھے. میں ایک اور اپنا ساتھی کو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس پوری کلاس کو بٹھا کر جو میں ان کو پڑھا رہا ہوں اس کے بجائے میں ٹوٹل فرام اسکریچ شروع سے پورا اسلام ان کو پڑھا. یہی حالت ہے ایجوکیٹڈ لوگ کے, ٹاپ ایلیٹ ایجوکیٹڈ لوگوں کی حالت میں آپ کو بتاؤں 90% یہی ہے کہ ان کو ٹوٹلی فرام اسکریچ قرآن حدیث سنت عقائد پڑھانا پڑتا ہے. ان کو اس چیز کا بھی سمجھ نہیں ہے, ان کو اس چیز کا سمجھ نہیں آیا. جب میں نے یہ سمجھا ان کو اس چیز کا سمجھ نہیں آیا کہ میں کیوں پریشان ہوں. They couldn't understand this. بہت اچھا ہو گیا, میں نے پوچھ سے جواب آ گیا. They can't understand this. اپنے آپ کو خطرے میں نہیں سمجھتے. آپ بتاؤ جو مومن اللہ کو ماننے والا قرآن کو نہیں سمجھتا کتنا خطرے میں, ٹھیک ہے نا. جیسے کوئی آرتھرائٹس پیشنٹ جو نی ایکسرسائز کو نہیں سمجھتا, جس کی سرجری ہو گئی اس کو ریہیب کا طریقہ نہیں سمجھتا, کتنا خطرے میں. ان کو اس چیز کا ہوش نہیں. اس لیے ہمیں اچھائی کی سمجھ میں ہم اچھے ہیں. وہی جو آپ کے پچھلے دفعے بھی بتایا تھا, وہ اپنی طبی کیا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت جو وہ اچھے ہیں اس پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اچھے ہونے کی وجہ سے پراپر قرآن سیرت سنت کی سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں. پورا قرآن کے بس ایک نکال دیا بی گڈ, that's all. The whole message of Quran is just be good. 2 لفظ میں باندھ دیا. پھر جواب میں کیا ہے کہ I am already good. مزے میں. اب آپ نے کچھ سیکھنا ہے نہ کچھ کرنا ہے, سارا دن آپ کو یہ کہیں کہ be good اور آپ کہہ رہے ہیں کہ I am already good. مزے. بہت خطرے میں, بہت خطرے میں. آپ کو پریشان کر رہا ہوں. یہ تو بیوی باتیں جو میں تھوڑا سا لے کر آتا ہوں, بول پڑتا ہوں تو پریشان کر دیتا ہوں آپ کو. چلو میں آپ کو خوش بھی کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وقت آئے گا, یہ میں آپ کو کنفرم کروں کہ اس معنی میں وہ وقت آ چکا ہے, بہت پہلے بھی آ گیا تھا, کہ اگر, اور صحابہ کو کہہ رہے تھے, اگر جو آپ جو کرتے ہیں نا, صحابہ کو کہہ رہے تھے, جو صحابہ جو دین پر محنت جو کرتے ہیں, فرائض کی بات نہیں ہے, ایکسٹرا محنت, ایکسٹرا عبادت, ایکسٹرا علم, ٹھیک نا, دعا, all of that, جو آپ جو کرتے ہیں نا, اس وقت وہ جو آئے گا, اگر لوگ اس کا 10واں حصہ بھی کر لینا وہ کافی ہوگا. سمجھ کے نا, بہت آ چکا ہے. کیا مطلب؟ اگر آپ اچھے زمانے میں ہوتے اور اچھے زمانے میں گناہ کرتے تو جتنا آپ کو اللہ سے معافی مانگنا پڑتا, جتنا توبہ کرنا پڑتا, اگر آج آپ اس کا 10واں حصہ بھی کر لینا وہ کافی ہوگا آپ کے لیے. 10 منٹ. اگر آپ اچھے زمانے میں ہوتے اور آپ کچھ اللہ تعالیٰ سے دوری محسوس ہوتے ہیں اپنے اندر, اس دوری کو ختم کرنے کے لیے جتنی محنت آپ کو کرنی پڑتی, اس زمانے میں آپ اس محنت کا 10واں حصہ کر لیں, وہ اللہ سے دوری ختم ہو جائے گا, آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. سمجھ گئے؟ تو پھر اور کتنی افسوس کی بات ہے اگر لوگ نہیں کر پا رہے ہیں, وہ کہ اپنے آپ کو خطرہ میں نہ محسوس کرتے. کس چیز کے خطرے میں؟ سارے ایون کہ آپ جہنم کے خطرے میں, نو, اس چیز کے خطرے میں کہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت, اللہ تعالیٰ کی رضا, سکون والی زندگی, ریئل گڈنس, ایک آرڈنری گڈنس ہے جو واقعی بہت سے لوگوں کو قرآن کے بغیر بھی سمجھ میں آ سکتا ہے. ایک اس سے ایک بڑھ کر گڈنس ہے. In English it's called virtue, in Arabic it's called bir, taqwa, ihsan. To be a spiritually pure, virtuous, pious human being. وہ ordinary goodness نہیں ہے, وہ اچھائی سے ایک بڑھ کر چیز ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اس سے محروم ہو رہے ہیں. یہ تو اور بھی پریشان بات ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ اس سے محروم ہیں. سمجھ گئے؟ کوئی بڑا انسان تقوی, بر, احسان, صفات,
توکل علی اللہ، مقرب ہونا، اللہ کا دوست ہونا، اللہ کا محبوب ہونا. کوئی بڑا انسان اس سے محروم ہو جائے، ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ میں آ گیا، وہ تو ویسے ہی برا ہے. جو اچھا ہے اخلاق میں، ٹھیک ہے نا، اخلاقاً اچھا ہے، اور وہ اخلاق کے علاوہ عبادات کی اچھائی، معرفت کی اچھائی، عبدیت بندگی کی اچھائی، وہ اس سے محروم ہو رہا ہے. کتنے افسوس کی بات. ہوش نہیں. یہ بھی عجب ہے، یہ بھی عجب ہے. اپنے آپ کو اخلاقی اچھا سمجھنا، یہ بھی عجب ہے. اچھا یہاں لوگ نہیں کہتے ہیں، حالانکہ میں نے بہت دیکھا ہے، جیسے دنیا کے کمانے میں لوگ مانتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، جو بھی میں کما رہا ہوں. حالانکہ ان کا عقل کہہ رہا ہے کہ آپ نے پڑھایا، آپ نے محنت کی، آپ نے جاب کی، آپ نے کریئر کیا، آپ نے زبردست کیا. وہاں ہوش ہوتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے مال کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. جب ان کے اخلاق کے بارے میں آتا ہے وہاں وہ ہوش نہیں ہوتے کہ یہ اللہ کے دیے ہوئے اخلاق ہے، وہ میرے اخلاق ہے، میرا I'm a good person. I'm a good person. یہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. Why aren't you a bad person? Have you never done something bad? کیوں آپ پر غالب کیوں نہیں ہوا؟ اس پر سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے. بہرحال پچھلی دفعہ آپ کو دل کے بارے میں بتایا تھا، سن لینا، پچھلی دفعہ پورا دہرا نہیں سکتا. لاسٹ ٹائم میں نے 2 باتیں کی، ہارٹ اینڈ ایکشنز، ٹھیک ہے نا. تو لاسٹ ٹائم میں نے ہارٹ کے بارے میں بولا تھا، اب میں آپ کو ایکشنز سمجھاؤں گا. ایکشنز کچھ اعمال ہیں، عبادات، جس سے کچھ تقویت ملتا ہے، کچھ رنگ چڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں. بہت دفعہ جب میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ نہیں اچھے اخلاق کافی ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، جس طرح آپ لوگ تانے دیتے نا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہم کو اللہ کی یاد آتی ہے، کہتے پورا دن آپ آج اچھے تھے، کہ ہاں. کتنا اللہ کو یاد کیا؟ نہیں یاد کیا. اچھے تھے نا، کہتے نا all day I had the highest level of character. اللہ کتنا یاد آیا آپ کو؟ No, I'm the best manager. میرے سارے کالج سے پوچھیں، they will all tell you they love me. ٹھیک ہے، سارا دن they were loving you. Yes. اللہ کتنا یاد آیا آپ کو سارا دن؟ حیران ہوتا ہے، سوچے نہیں، سوچے نہیں. یہ جو عبادات ہیں، عبادات میں ایک خاص چیز ہے، بہت سی چیزیں جو اخلاق میں نہیں ہیں. آپ یہ نہ غلط فہمی سوچیں کہ میں اخلاق کی نفی کر رہا ہوں. میں اس نظریہ کی نفی کر رہا ہوں جو اخلاق کو کافی سمجھتے ہوئے عبادات کی نفی کرتا ہے، اور وہ بہت عام ہو چکا ہے، وہ بہت عام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا. نمبر 1 is تلاوت قرآن. پچھلی دفعہ ہارٹ پر میں نے کہا نا، تلاوت پلس ترجمہ پلس تفسیر پلس تدبر، وہ تو دل کے لیے تھا. اب اس چیز کے لیے جس تلاوت قرآن، جس تلاوت قرآن. اب مجھے یاد بھی آیا، میں نے ڈیفینس میں بھی ایک بیان میں آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ جس کو عربی نہیں آتی ہے نا، اور اس وجہ سے اس کو ترجمہ تفسیر معنی معارف کو کسی اور زبان میں سمجھنا پڑتا ہے، اس کو زیادہ عربی پڑھنا پڑے گا. عربی زبان سیکھنا نہیں، اس کو زیادہ کلام اللہ، کتاب اللہ کی عربی تلاوت کرنا پڑے گا. عربک ترجمہ، عربک تفسیر وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا ترجمہ ہے، کسی انسان کی تفسیر ہے، کسی انسان کا درس ہے، کسی انسان کا سمجھانا. ایون 100% authentic 100% کریکٹ چیز ہو، وہ سب چیز ہو سکتا ہے، ایک چیز نہیں ہو سکتا، کلام اللہ وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. کلام اللہ پڑھنے سے ایک ایک کلام اللہ سمجھنے سے، وہ پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا وہ کیسے ہوتا ہے. ایک ایک کلام اللہ پڑھنے سے اس سے ایک نور ملتا ہے، آپ اللہ سے قریب. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو مثال سورہ فاتحہ میں سے دیتا ہوں، فرسٹ لائن سے دیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین.
آپ یہ ایون اس سینٹنس کہیں گے نا, آپ یو ول فیل کلوز ٹو اللہ تعالیٰ. الحمدللہ رب العالمین, سمجھ گئے نا. اگر آپ انگلش میں کہیں گے نا all praise is to اللہ the Lord of the universes, اس سے معنی آپ کو آئے گا وہ قرب نہیں ملے گا, آپ کو وہ رنگ نہیں ملے گا, قرب نہیں ملے گا, نور نہیں ملے گا, نہیں سمجھے؟ وہ ایک الگ چیز ہے. وہ انگلش اردو کے الفاظ اور حروف سے حاصل نہیں ہو سکتا, تلاوت سے ہوتا ہے, تلاوت سے ہوتا ہے. ہاں جس کو عربی نہیں آتا ہے اس کو سمجھنا پھر کسی اور زبان سے کرنا پڑے گا, ضرور کرنا پڑے گا, مگر یہ ایک چیز ہے, یہ کلام اللہ سے حاصل ہوگا, یہ عمل ہے. اب کیا مانا؟ اب go back to what I told you in the beginning. If you feel we are sometimes kacha in our iman, sometimes kacha in our talab, tilawat Quran, just kalam Allah پڑھنے سے آپ مضبوط ہو جائیں گے, وہ کچا پن ختم ہو جائے گا, اللہ سے دوری ختم ہو جائے گا, آپ اسٹرانگ ہو جائیں گے جسٹ قرآن پڑھنے سے. That's it. پڑھتے نہیں, تو اس لیے نہیں پڑھنا کیونکہ نیکی ہے, ثواب ہے, اس سے نہیں پڑھنا کیونکہ میرا معمول ہے, میرا ورد ہے, میرا ذکر ہے. اس سے پڑھنا کیونکہ میں اس چیز کو بہت خطرہ ہوں کہ جتنا میں اللہ کے کلام سے دور ہوں اتنا اللہ سے دور نہ ہو جاؤں. اتنا جو میں اللہ کا کلام عربی کلام اللہ سے دور ہوں, میں اللہ سے دور نہ ہو جاؤں. اس دوری کی خطرہ سے بچنے کے لیے میں قرآن پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے میں ترجمہ تفسیر کرتا ہوں, اور اس پر عمل لانے کے لیے میں اس پر غور فکر تدبر کرتا ہوں. کور ترجمہ تفسیر تدبر سے, تلاوت سے آپ نہیں بچ سکتے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک چیز ہو گیا. دوسری چیز ہے نفلی روزہ. میں کسی خاص ترتیب میں آپ کو آج نہیں بتا رہا. نفلی روزہ, کچھ لوگ ہیں نا کہ رمضان میں ہی روزے رکھتے ہیں, یہ بھی اللہ کا بہت کرم پسند ہے. فرض روزے لازمی رکھنا ہے. اگر آپ کو پورا سال کسی ایک بھی ایکسٹرا روزہ کے بغیر گزرے, and maybe majority people شاید عید سے آج تک شاید کوئی روزہ نہیں رکھا ہو, ٹھیک ہے نا, تو ایک اللہ سے قریب ہونے کے جو ایک واسطہ ہے دین میں, آپ نے خود چوز کیا کہ آپ نے اس واسطے کو نہیں اپنائیں. اب اس کو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس نے بھی رمضان میں روزے گزارے اس کو پتا ہے کہ روزے سے اللہ کا قرب ملتا ہے, ایکسپیرینس کر چکا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں فرق یہ کہ وہ فرض تھے, یہ فرض نہیں ہو گئے, ٹھیک ہے, سیم انٹینسٹی نہیں ہوگا مگر ہوگا ضرور. میں آپ کو ایک بیوٹیفل چیز بتاؤں روزے کے بارے میں, جو ایک نان مسلم نے ان کا جو اسلام جو کنورٹ ہوا اس کے حصہ ہوا. ایک نان مسلم, ایک مسلمان خاتون ہے جو پہلے نان مسلم کنورٹ, ٹھیک ہے نا. اب وہ کہتی ہے میں نے ایک سفر میں تھی ایک غریب ملک میں, اور وہ مسلمان غریب تھے, ٹھیک ہے نا. اب مجھے چڑ ہو گیا تھا عقل کہ یہ لوگ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں, یہ تو اور ہی غریب ہیں, سمجھ گئے نا, یہ اور ہی پور ہنگری ہیں, اب یہ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں یہ روزہ رکھتے ہیں, آپ اور یہ پوچھا آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں. تو اس غریب نے اس کو جواب دیا کہ ہم اس لیے روزے رکھتے ہیں تاکہ غریبوں کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہو. اب اور کہتے میں حیران ہوں کہ خود غریب ہے, یہ کہہ رہی ہے کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں تاکہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہو. ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اور بھی غریب لوگ ہیں, تو ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں تاکہ جو ہم سے زیادہ غریب ہیں ہم ان سے ہمدردی حاصل کریں. وہ عورت کہتی ہے میں نے اس لیے اسلام قبول کیا کہ اس نے کہا کہ وہ جس دین غریبوں کو کہہ رہا ہے کہ غریبوں سے ہمدردی رکھو, وہ کتنا کمال کا دین ہے. وہ عام بندہ اور امیروں کے پہ کتنے ہمدردی ہونے چاہیے. کہتے میں نے اسلام کو اس وجہ سے سچ سمجھ لیا, اور میں نے پھر اس کا تلاش کیا اور پڑھنا شروع کیا اور ایمان لے. میرا فرسٹ سپارک, میرا فرسٹ ایک اعتراض سے شروع, ایکچولی اسلام پر اعتراض کر رہی تھی
کہ کیوں ان کو کہتا ہے کہ روزے رکھے؟ اکبر کے بیٹا جی، اور واقعی ان کے پاس سے میں نے تو کبھی اس نقطے پر غور نہیں کیا کہ ہم خود اللہ نے حفاظت کیا، ہم غریب ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ سب جو میں سب صرف اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سب حاضرین سب سامعین کو کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر. ایون جسٹ یہ ایک جو سبق ہے نا روزے کا، یہ تو نفل روزے سے بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ میں آپ کو یہ میرا اپنا ایک تجربہ ہے پرسنلی، نفل روزہ فرض روزے سے زیادہ مشکل ہے، اور اس سے آپ کو زیادہ بھوک لگتی ہے کیونکہ ماحول نہیں ہے. وہ کہاں وہ اجتماعی سحری اور اجتماعی افطار اور پورا ماحول، اور پاکستان میں تو اسپیشلی مسلمان ملک میں رہتے ہیں، آپ جس سے کہہ رہے ہیں اپنے طور پر روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو آؤٹ آف روٹین ہو رہا ہے، وہ تو پورے مہینے چل رہا ہے مسلسل، آپ کو زیادہ بھوک محسوس ہوتی ہے، آپ پر زیادہ مجاہدہ ہوتا ہے. اگر آپ باقی سوچیں گے کہ آپ کو تو یقین ہے کہ مجھے تو جیسے مغرب ہوگا نا یعنی کیا کچھ میں اپنا بندوبست کر سکتا ہوں، نہ بھی کروں تو روٹین میں بھی بہت کچھ ہے. اور وہ لوگ جو ان کو تو پورے دن مزدوری بھی کر رہے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہوگا بھی نہیں، میں کچھ کماؤں گا، بچوں کو کھلاؤں گا، ان کو کھلانے کے بعد میں کچھ کھا پاؤں گا، کچھ نہیں پتا. اگلے دن میں نہیں دوبارہ مزدوری کرنا ہے. عقل تو کیا آپ کو تو کھانے کی زیادہ ضرورت ہے، آپ تو فزیکل لیبر کر رہے ہیں، تو آپ بچوں کو کھلا رہے ہیں. تو کبھی آپ جب آپ کی ٹرین آف تھاٹ یہاں تک جائے گا تو آپ دیکھیں گے ان کی بچوں کی کتنی محبت ہے. تو اس ماں یا باپ جو خود وہ ماں بھی، وہ کسی گھر میں ماسی ہے، وہ پنجاب کے فیلڈز میں فروٹ پک کر رہی ہے گرمی میں، یہ نہیں سمجھے غریبوں میں عورت بھی برابر کام کرتی ہے، ہارڈ لیبر، ٹھیک ہے نا، اٹس ناٹ ایزی. سارا دن آپ کسی کھیت میں آپ پھل پک کر رہے ہیں، فل دھوپ آپ پر لگ رہا ہے سارا دن، مرد بیچارہ سارا دن پتہ نہیں کیا مزدوری کر رہا ہے، دونوں ملا کر پتہ نہیں کیا اپنے بچوں کو کھلا کر کبھی کبھی خود نہیں کھاتے. وہ کتنی بچوں کی کتنی محبت ہے. ہم دعوت تو کہنے کہ ہمیں بھی ہوتا ہے، میں ایسے کرتا ہوں، but we've never practically been able to taste the sweetness of that. وہ بھی ایک مزہ ہوگا، اپنے بچوں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، قربانی دینا بچوں کی خاطر. یہ سب چیزوں سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ یاد آتے ہیں روزے میں، روزے رکھنے میں، روزے کھولنے میں. تو کوئی نفلی روزہ رکھے. میں اس سے کہہ رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ کبھی کوئی نوجوان آپ کو پوچھتا نا کہ میں I feel a bit distant from اللہ تعالیٰ، تو اگر میں لسٹ نکالوں نا have you tried any of these things، جیسے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو فوراً سرجری پر نہیں آتا نا، وہ پہلے آتا ہے you tried pain killer، have you tried some exercises، have you tried massage، وہ پورا لسٹ نکالتا ہے. اگر وہ کہہ دے کہ میں نے یہ تو ٹرائی کیا نہیں، ہم حیران ہوں گے. تو آپ کیوں پریشان ہیں کہ میں دور ہوں؟ آپ نے قریب ہونے کے تو ایک طریقے بھی آپ نے ٹرائی نہیں کیا، آپ پریشان ہیں. جیسے آپ ٹرائی کریں قریب ہو جائیں گے. آج تک کوئی لڑکا یہ نہیں آ کر مجھے کہا ہے کہ میں اللہ سے دور محسوس ہوتا ہوں، میں نے قرآن بھی پڑھا، میں نفلی روزے بھی رکھ رہا ہوں، اور بھی بتاؤں گا، اور ابھی بھی دور ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناٹ پاسبل، ناٹ پاسبل. کیونکہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث یاد کریں، یہ حدیث قدسی ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندہ کے ساتھ کب وہ ایک I forget the Urdu for this, but ایک ہینڈ اسپین آتا ہے I come to him a arm's length. If you come to him an arm's length, I come to him a wingspan, the full. ٹھیک ہے نا. پھر اتانی یمشی، and if he comes to me walking, فاتحتو ہر والا، میری رحمت اور قرب اور ہدایت اور مغفرت اور کریمی دوڑ کر اس کے پاس آتا. مگر مزے کے بات ہے شروع میں I'm with my servant, but it's already you just say Allah Ta'ala you got me there already, you already had me at the I am with my servant. Actually the beauty is Nari says in the first few words. اب اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بتا دیں، مزید اس کے درجات بتا دیے، مگر پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کا معاملہ ویسے بتا دیا. ویسے قرآن میں ہوا معکم اینما کنتم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے جہاں بھی آپ ہیں، جیسے بھی ہیں. اب یہ سمجھیں، آپ دور ہیں اللہ پھر بھی قریب، آپ دوری اختیار کر لیں اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کے قریب ہے. آپ خود دور بھاگ رہے ہیں
اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے قربت کا معاملہ کر رہے ہیں. یہ بھی جسٹ ایک دھوکھا ہے کہ میں اللہ سے دور ہوں. یہ بھی دھوکھا ہے. آپ کہیں دور نہیں، آپ دور ہو نہیں سکتے. آپ کے اندر ہمت طاقت نہیں ہے کہ آپ دور ہو جائیں. میں نے یہ گناہ کیا، دور نہیں ہے. کہتے میں نے سارے گناہ کیے ہیں، آپ پھر بھی دور نہیں. آپ کہتے ہیں سارے فرائض واجبات چھوڑتا ہوں، کوئی اچھا کام کرتا ہوں، سارے برا کام کرتا ہوں، سالوں اس پر لگا ہے، ایمان ہے، آپ پھر بھی دور نہیں. کہتے میں نے ایمان بھی چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پکار رہے ہیں. یا انسان ما غرک بربک الکریم، تجھے بھی پکار ہے. ربک، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارا رب ہوں، تو بھی دور نہیں. کوئی دور نہیں ہو سکتا. میں اللہ سے دور ہو گیا. یہ ہو سکتا ہے آپ عبادات سے دور ہو گئے، آپ اعمال سے دور ہو گئے، آپ اخلاق سے دور ہو گئے، آپ گناہ سے قریب ہو گئے ہیں. آپ اللہ سے دور نہیں ہو سکتے. 10 سال بندہ گناہ کرے، ایک رات میں اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے؟ ایسا کیا؟ کوئی مسئلہ. بس چاہنے والا ہو، وہ آپ کو چاہت ہو کام مل جائے. چاہت ہو اور اپنے آپ کو خطرہ میں سمجھو. بس یہ پچھلا اور آج کا پورا بیان کا خلاصہ ہے. چاہت ہو اور اپنے آپ کو خطرہ میں سمجھو. تو یہی دو، اس پر استقامت آپ کو چاہیے. اس پر استقامت ہوگا، ہر قسم کی استقامت کا دروازہ کھل جائے گا. اس پر استقامت نہیں ہوگا نا، ہنستے رہیں گے، پسلتے رہیں گے. یہی جو پچھلی دفعہ جو بتایا تھے وہ چاہت کو بڑھانے والی چیز ہے، کیونکہ چاہت دل میں ہوتا ہے. اور جب بندہ خطرے میں محسوس ہوتا ہے نا، جیسے پرسن ڈراؤننگ، ٹھیک ہے نا، so they do something, they do some action. وہ عمال چاہت ہو، اس کے لیے دلی عمال پچھلے ہفتے کا بیان، ٹھیک ہے نا. اور اپنے آپ کو خطرہ میں محسوس کرو، اس کے لیے لائف لائن، ہیلپ لائن، ٹھیک ہے نا، کچھ اعمال ہو. اچھا قرآن جو پڑھنا جو میں کہہ رہا ہوں، یہ ضروری کہ آپ پورا پارا پڑھیں. ایک صفحہ بھی ضروری نہیں ہے اس چیز کے لیے. خطرہ کیا تھا کہ میں اللہ کا کلام سے دور نہ ہو جاؤں. وہ ایک آیت پڑھنے سے وہ خطرہ ختم ہو گیا. ایک آیت پڑھنے سے یہ خطرہ ختم ہو گیا کہ میں کلام اللہ سے دور ہو گیا. ایک آیت. نوافل نماز یہ ضروری ہے کہ بہت نفل آپ پڑھیں. یہ میں بھی ضروری بھی نہیں کہ آپ روز پڑھیں. آپ ایک نفل نماز پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، یہ خطرہ ختم ہو گیا کہ میں اللہ کی اس نماز. کون سی نماز؟ ایک وہ نماز ہے جو مجھے پڑھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ایک الگ قسم کی نماز ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے کیونکہ اس میں بندگی ہے. یہ بھی سمجھ لیں، بندگی عشق سے بڑھ کر درجہ ہے، ابدیت عشق سے بڑھ کر درجہ ہے. فرض نماز پڑھنے سے ابدیت پورا کرتے ہیں، نفل نماز پڑھنے سے وہ عشق ہوتا ہے. عشق جتنے بھی بندہ عاشق ہے وہ عابد عاشق سے بڑھ کر چیز ہے، ٹھیک ہے نا. مگر وہ جو خطرہ ہے نا کہ میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں، تو وہ ایک دفعہ آپ محبت اظہار کریں نا، بس وہ دوری کا خطرہ ختم ہو گیا. ایک کسی بھی قسم کا نفل نماز آپ پڑھ لیں، آپ مختصر پڑھ لیں، نو پرابلم. مگر وہ اختیاری تھا نا، اختیاری تھا. تو عشق والا عمل آپ نے کر لیا، وہ اللہ سے دوری کا خطرہ ختم ہو گیا. اور آپ لٹرلی اگر آپ اس چیز کو اپنائیں اور آزمائیں، آپ دیکھیں گے ایک آیت پڑھنے سے، ایک قسم کے نفل نماز پڑھنے سے، یا کبھی ایک نفل روزہ رکھنے سے آپ خود محسوس کریں گے کہ بہت قرب مجھے ملا، بہت زیادہ، نہیں کہ تھوڑا، بہت قریب آگے ہونا سے، بہت زیادہ. دعا، چوتھا عمل دعا مانگنے سے. بہت دفعہ ہم دعا اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چاہتے ہیں، رائٹ؟ وہ بالکل درست ہے. میں ایک الگ انداز سے آپ کو بتا رہا ہوں. دعا اس لیے مانگنا
کہ اللہ سے دوری کے خطرے سے میں بچ جاؤں. ایک دعا مانگنے سے کام ہو جائے گا, ایک دعا مانگنے سے, اور وہ چیز بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. یہ بھی مزے کی بات ہے, یعنی کہ وہ جو چیز جو آپ مانگ رہے وہ نہیں ملے گی, وہ بھی مل جائے گا. مگر ایک کانٹیکٹ, ایک رابطہ آپ نے کیا, بس دوری ختم ہو گئی. انسانوں میں بھی ہوتا ہے, کسی کو آپ کہتے ہو آئی فیل ڈسٹنٹ فرام, بس آپ نے ایک میسج کر دیا, بس رابطہ ہو گیا نا. تو لمبا چوڑا آپ نے 10 صفحے کا خط تو نہیں لکھنا ضروری پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. روز رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے ہلکا سا میسج دے دیا, وہ سمجھ گیا کہ یہ ابھی بھی میرا ہی بندہ ہے, بس ختم ہو گیا. ایک لائن لکھنے سے بھی ہو جاتا ہے. آپ جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں اس میں ایک چیز ضمن میں ہے, مطلب شامل ہے اس میں, کہ آپ اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں. اللہ تو یہ خوش ہو کہ مجھے پکار رہا ہے. جلدی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مجھے دعا مانگو. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں حکم کر کے دعا مانگو. استجب لکم, میں جواب دے دوں گا. تلاوت قرآن, نفل روزہ, نفل نماز, دعا, یہ 4 چیزیں ہوں گے. تسبیح اور حمد اور ذکر کسی بھی معنی میں, تسبیح ہے, تحمید ہے, تحلیل ہے, تکبیر ہے. ذکر اللہ یعنی اللہ کے بارے میں کچھ بولنا, کہنا. سبحان اللہ ہے, الحمدللہ ہے, لا الہ الا اللہ ہے, اللہ اکبر ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ ہے, اور بھی کلمات ہیں. بس دوری ختم ہو جائے. ایون جسٹ ونس لا الہ الا اللہ کہنے سے, ایون while driving, دوری ختم ہو جائے. یہ دوری, put it this way, the distance that you imagine as exists between you and Allah Ta'ala is fluff, it's mist, it's an illusion that you can pierce through that with just even one sentence of Quran, one sentence of dua, one sentence of zikr. یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے, یہ بہت مضبوط چیزیں. عبادات بہت ٹھوس چیزیں, بہت اصلی چیزیں, بہت گہری چیزیں, بہت قوی چیزیں. زیادہ کرنے سے کبھی نہیں ہوتا, یہ خود ذاتی طور پر کبھی ہیں. ایک جملہ بھی آپ کہیں گے نا, اس میں وہ مکمل قوت طاقت ہے, فل اسٹرینتھ چیز ہے. اس کو عبادت کہتے ہیں. بہت مضبوط چیزیں عبادت. دعا, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا, درود شریف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنا. میں یہ بھی کئی دفعہ آپ کراچی والوں کو بیان میں کہہ چکا ہوں, مگر کیوں بھول جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کلیئرلی, آتھینٹک حدیث میں فرمایا کہ جو بھی میں مزید آپ کو سمجھانے کے لیے, جو بھی جب بھی جہاں بھی مجھ پر درود شریف صلوات بھیجے گا, فرشتے اس سلام صلوات سے مجھے پہنچائیں گے. فرشتے پہنچائیں گے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو کہ لمبا کوئی شاعر بننے کی ضرورت نہیں ہے, فرشتے نام لے کر پہنچائیں گے. ہاں, فرشتے کوئی انانیمس ڈاک نہیں لے کر جائیں گے, انانیمس صلوات, ایسے نہیں. سمجھ گئے نا. میں وہ شعر شاعری کی نفی نہیں کر رہا ہوں, مجھے آتا نہیں ہے, ورنہ بڑے زبردست شعر ہیں جو آپ کو شاید اس کانسیپٹ کو بہتر سمجھا سکتے ہیں. نام لے کر جاتا ہے, سمجھ گئے. You don't even have to consciously think that, automatic ہو جاتا ہے. اب اس پیسے جو لوگ مدینہ منورہ رکھے ہیں تو روزہ شریف پڑھنا حاضر کی ہے, ان کو اس چیز کی سمجھ بھی آ جائے گا, کہاں پہنچ رہا ہے, کیسے پہنچتا ہے, ٹھیک ہے نا. بندہ فیل کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کی جاتی ہے, یہ بھی آپ کو سمجھا. جب انسان کے اندر محبت ہوتا ہے نا, محبت, اور جب وہ محبت کا انتہا ہوتا ہے تو انسان, اور بھی آپ کو سنا تھا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بنایا کہ انسان کے اندر جب کسی بھی ذات کے لیے محبت ہو اور وہ محبت انتہا تک پہنچے تو وہ انسان وہ اس محبت کو عبادت میں لانا چاہتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے.
کیوں؟ کیونکہ ایکچوئل محبت کی انتہا آپ انتہا یہاں ڈال رہے ہیں، سمجھ گئے نا؟ تو جو انتہا یہاں ڈالے گا تو وہ تو پھر ماں کی محبت، باپ کی محبت، بچوں کی ماں کی عبادت، باپ کی عبادت، بچوں کی عبادت کرے گا. محبت کی انتہا وہ محبت نہیں ہے. کچھ لوگ نے غلطی کی کہ انبیاء پر لگایا، وہ جیسے نصارہ ہمارے بھائی، وہ تو عیسیٰ السلام کی پھر عبادت کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے محبت کی لائن یہاں ڈال دیا کہ محبت کی انتہا، چلو ہم مانتے کہ انتہا تو والدین سے بڑھ کر ہوگا، بچوں سے بڑھ کر ہوگا، وہ نبی کو ہوگا. انہوں نے انتہا کو وہاں سمجھ لیا، اس سے عبادت شروع کر دے. التوحید کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، انتہا کی لائن اور اوپر کرو. محبت کی انتہا وہ صرف اور صرف خالق مالک ذات باری تعالی الواحد الاحد کے لیے. آپ لائن وہاں ڈالیں، جب لائن وہاں ڈالیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب سیکنڈ بات، نمبر 2 محبت کون سا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب نمبر 2 کیا چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں، عبادت نہیں کر سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ امت میں آپ کے لیے خاص چیز بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا، میں آپ کو پہلے سمجھاتا ہوں، آیت پھر ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ امت کو کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ میں آپ کو خاص چیز بتاتا ہوں. آپ عبادت نہیں کر سکتے. تو نمبر 2 کیا ہے کہ جو میں خود اللہ تعالیٰ کرتا ہوں وہ آپ کریں گے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ تو اور بھی بڑھ کی چیز ہو گیا. یہ آپ کی جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہونا چاہیے، اور انتہائی محبت ہونا چاہیے، مگر توحید عبادت نہیں کر سکیں گے تو پھر کیا، کیسے اس کو کیسے ضائع کروں؟ اللہ کہ نو پرابلم، جو میں اللہ تعالیٰ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ ہمیشہ، اور اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے ہمیشہ دائمی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیج رہے ہیں. تو آپ اس میں شامل ہو جائیں. یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ بتائیں، آپ درود پڑھیں گے تو آپ قریب نہیں ہوں گے پھر؟ مگر تھوڑا سا ہوش سے پڑھنا پڑتا ہے. یہ باتوں مد نظر ذہن نشین whatever، مطلب اس کا شعور ہونا چاہیے جب آپ پڑھیں. پھر آپ 10 دفعہ بھی درود شریف پڑھ لیں گے ایون گاڑی میں، ایسے آپ محسوس کریں گے نا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی پیروکار ہوں، امتی ہوں. آپ سوچیں گے، فیل کریں گے. بہت پاور اس چیز میں، بہت پاور اس چیز میں. یہ وہ اعمال ہیں ان اعمال کرنے سے، اور یہ تو اعمال کرنے سے بندہ خطرہ سے بچ جاتا ہے. اور پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ چاہت برابر ہے. چاہت رکھو اور اپنے آپ کو خطرے میں سمجھو. بس یہ 2 بات ایکچولی پچھلے ہفتے کرنا تھا تو وہ نہیں ہو سکے ہم سے. اور کتنے باتیں آپ کو سمجھا. محنت کریں، کوشش کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کو چاہیں، اپنا ذہن کو وسیع کریں. بہت سے اچھائی ابھی بھی ہمارے اندر آنا ہے اور ہمیں نہیں لانا ہے. ایون اخلاقی اچھائی بہت وسیع میدان ہے. وہ بھی ایک دفعہ آپ کو بیان کیا تھا کہ ایکچوئل اخلاق کیا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. اس کو اچھائی کو معیار بنائیں گے تو ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا. Even from a secular humanist level, we may be viewed as a very good person. But compared to Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, if we make him the definition, the miyar, the standard of goodness, ہم کہیں گے ہم تو بہت ہی ہمارے اخلاق میں بہت کمی ہے. یہ بھی سمجھانا پڑتا ہے لوگوں کو. اپنا جتنا ذہن آپ وسیع کریں گے، اپنے نیت کو وسیع کریں گے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں محنت کی بھی وسعت دیں گے، توفیق دیں گے، ہمت دیں گے، چاہت دیں گے. آپ اپنے ہرائزنز کو بڑھائیں. یہ دین بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے، بہت گہرائی میں. آپ نئے نئے ساتھیوں کو دیکھ رہے ہیں، سیکھیں اور سیکھیں اور سیکھنا چاہیے. اور سیکھنے والوں کو دوبارہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. ہم ابھی بھی سیکھ رہے ہیں. ہم 10 دفعہ سیکھیں، 100 دفعہ سیکھیں مزے میں. بس تھوڑا سا سیکھ کر آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں جو سیکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں.
یہی بھی معنی ہے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قبر تک علم حاصل کرو، یہ صرف علوم دینیہ کی کتابی علم پر نہیں تھا، اور یہ سرٹنلی یونیورسٹی ایجوکیشن کے بارے میں نہیں تھا. وہ تو خود بھی آپ کہیں گے کہ نہیں قبر تک آپ نے یونیورسٹی میں نہیں رہنا ہے، آپ پلیز یونیورسٹی سے نکلیں، ٹھیک ہے نا. یہ معنی تھا قبر تک اس چیز کو ہمیشہ سیکھیں سمجھیں، میں اللہ کو کیسے راضی کر سکتا ہوں اور کیسے راضی کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا یہ قبر تک بس سیکھنا ہے. ہمیں یہ اور بھی سیکھ سکتے ہیں تاکہ اور راضی کر سکیں، اور سیکھ سکیں تاکہ اور ہو سکتا ہے آپ عربی اور نہیں سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے وہ چیپٹر آپ کا بیسکلی ختم ہو گیا ہے، میں بھی آپ کا ماشاءاللہ تجوید اتنا اچھا آپ کے میں اور نہیں سیکھ سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اور راضی کرنا، اور سیکھیں اس کے کیا کیا انداز ہیں. اللہ تعالیٰ خود کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ خود ہر روز، ایون اٹ کین مین ہر لمحہ، اگر ترمیم کو اس معنی میں نہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنی شان ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے، یعنی کہ آپ کے اللہ تعالیٰ has infinite ways of being راضی with you. So why are you content with finite ways of making him راضی? Allah Ta'ala has infinite ways of being infinitely راضی with you, and He has revealed in His deen limited ways for you to please Him. It was never done. اس لیے مرنے کے بعد کیسے ختم نہیں ہوگا، اس لیے ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کو راضی کرنا اور اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا یہ غیر محدود ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ ایکچولی اسی لیے یہ فلسفہ آخرت اس لیے کہ ہم کیوں ہمیشہ رہیں گے، ورنہ مجھے آپ کو کون ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ ہمیشہ رہنا یہ تو اللہ کی صفت ہے، یہ کسی مخلوق کو سکتا نہیں ہمیشہ رہنا. اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کیوں زندگی دیں گے؟ کیونکہ اس مخلوق نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور اب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہونا چاہتے ہیں، اور یہ جو رضا والا سلسلہ ہے یہ ہمیشہ ہی ہو سکتا ہے، یہ ہمیشہ ہی ہو سکتا ہے. اس لیے انسان ہمیشہ رہے گا. بھئی یہ ایک چیز آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ بس سارا دن سمجھ لیں گے. تو پھر مجھے بھی ہمیشہ ہی کوشش کرنا ہے، ہمیشہ فکر ہونا چاہیے. نئی کوشش کر رہا ہوں، اس کوشش کی مس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، یاد نہیں ہے تو اس کا ہمیشہ ہوش ہونا چاہیے. بس یہ ہمیشہ کا لفظ کسی بھی معنی میں، کسی بھی درجے میں اپنے دل میں لے آئیں. I should always love Allah Ta'ala, always want to love Allah Ta'ala. If I'm unable to love Him, I should always want that feeling to come. No matter how absent the feeling is, I should always want it to be present. No matter how distant I may feel, I should always want to be close. But یہ always کا لفظ بولتے جائے اپنے بارے میں، چل پڑیں گے. اس طرح سوچتا ہے نا کہ میں نے ہمیشہ ایک چیز کرنا ہے، کر لیتا ہے. یہی کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، اور کرنا ہے، پھر کرنا ہے. چھوڑ چکا ہوں دوبارہ کرنا ہے. 1000 دفعہ مجھ سے چھڑایا جائے میں 1000 دفعہ کروں گا. ایسے سوچ دین پر چل پڑیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہنے والوں سننے والوں کو سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر مضبوط، دین پر قائم بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربنا وبحمدہ، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ رب کریم، آپ نے بہت دیا، بہت نوازا، کرم کا معاملہ فرمایا، فضل کا معاملہ فرمایا. یا رب کریم، ہم زندہ پھر رہے ہیں کہ آپ ذو فضل عظیم ذات ہیں. ہم اتنے کمزور ہیں، اتنے کچے ہیں، آپ نے پھر بھی پکا پختہ دین ہمیں عطا فرمایا، پکا پختہ قرآن یا رب کریم پر ایمان کی توفیق عطا فرمایا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے بنایا. کہ رب کریم آپ کو بہت کرم ہے، بہت فضل ہے. ہم اتنے دفعہ خود دوری اختیار کر چکے ہیں، آپ پھر بھی یا رب قریب ہیں، آپ اکرم ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں. کہ رب کریم اب ہمیں سمجھ نصیب فرما، ہوش عطا فرما. آئندہ یا رب ہمیں ہمیشہ دینی محنت، دینی فکر، دینی کوشش میں لگا رکھ فرما. رب کریم علم دین عطا فرما، علوم دین عطا فرما.
عمل عطا فرما، اعمال کی توفیق عطا فرما، اخلاق عطا فرما۔ یا رب کریم دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین کی محنت کے لیے قبول فرما، امت کی خدمت کے لیے قبول فرما، انسانیت کو یا رب اچھائی کی طرف بلانے کے لیے قبول فرما۔ یا رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، کمزوریوں کو معاف فرما، سستیوں کو معاف فرما، ناقدری کو معاف فرما۔ یا رب کریم آپ نے اتنا کامل دین، اتنا اچھا انداز ہمارے سامنے رکھا، اور یا رب ہم پھر بھی دور رہتے ہیں، اس ناقدری کو معاف فرما دیجئے، ہمیں سمجھ عطا کر دیجئے، ہمیں دین میں مضبوط بنا دیجئے، ہر قسم کے شک سے محفوظ فرما، ہر قسم کے نفاق سے محفوظ فرما، ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرما، اور یا رب کریم ایمان کے تمام پہلو نصیب فرما، ایمان کا نور عطا فرما، ایمان کا رنگ عطا فرما، ایمان کا ذوق عطا فرما، ایمان کا شوق عطا فرما، ایمان کی تفصیلات عطا فرما، ہمیں یقین والا ایمان نصیب فرما، عشق والا ایمان نصیب فرما، استقامت والا ایمان نصیب فرما، غم والا ایمان نصیب فرما، فکر تفکر والا ایمان نصیب فرما، تدبر والا ایمان نصیب فرما، وہ ایمان جس کے ساتھ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں بھیجا، اور وہ ایمان جو پھر صحابہ میں تقسیم ہوا، اور وہ ایمان جو در نسل امت ہم تک پہنچایا، وہ ایمان ویسے ایمان نصیب فرما جیسے صحابہ کی ایمان تھا، جیسے آپ کا انبیاء کا ایمان تھا۔ یا رب کریم ہم صرف اپنے لیے نہیں مانگ رہے، پورے اہل انسان کے لیے ایمان کی دولت مانگ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں، سب کو عطا فرما۔ امت مسلمہ پر یا رب خاص رحمت نازل فرما، جہاں امت پریشان ہے یا رب کریم پریشانیوں کو دور فرما، جو مظلومین ہیں، جو قید میں ہے، جن کے رشتہ دار قید میں ہیں، یا رب کریم مہربانی فرما، رہائی نصیب فرما، ہر قسم کے ظلم اور نا انصافی کو مٹا دیجئے، یا رب کریم مظلومین کی خاص رحمت فرما دیجئے، یا رب کریم ظالمین کے ظلم کو رد کرنے کی طاقت کو پیدا فرما، ان طاقتوں کو زندہ پیدا فرما، یا رب کریم کرم فضل کا معاملہ فرما، یا رب کریم جو بھی آپ سے دل میں مانگ رہا ہے، سب کی دلی دعاؤں، دلی پکار کو قبول فرما، ہمیں قرآن کریم تفسیر، ترجمہ، تفسیر، تدبر نصیب فرما، سیرت سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت پر چلنے والا بنا، ہمیں ہدایت یافتہ بنا، پکا نمازی بنا، پختہ نمازی بنا، اچھا نمازی بنا، دلی نماز پڑھنا نصیب فرما، یاد الہی والے نماز نصیب فرما، اور اگر کسی نماز میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یا رب کم از کم اپنے ابدیت والا نماز نصیب فرما، ہمیں ہمیشہ جھکنے کی توفیق عطا فرما، رکوع کی توفیق عطا فرما، سجدے کی توفیق عطا فرما، کبھی بھی کوئی نماز ہم سے فوت نہ ہونے دینا، قضا کر چکے نماز کو ادائیگی کی نصیب فرما، یا رب کریم روزے رکھنے والا بنا، غریبوں کی ہمدردی نصیب فرما، غریبوں کی غربت کو ختم کرنے کی کوششوں میں ہمیں جوڑ فرما، یا رب کریم دین اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمیں قبول فرما، یا رب کریم جو بھی آپ کے چاہنے والے میں آپ کی چاہت کی حالت میں آپ سے مانگا اور آپ اس مانگنے سے خوش تھے جو ہمارے لیے مناسب ہے، وہ سب ہمیں بھی نصیب فرما۔ جو بھی یا رب آپ کی طلب میں جس نے بھی جو بھی محنت کی، سب کی محنت کو قبول فرما، امت میں اتحاد پیدا فرما، امت میں یا رب کریم صحیح علم اور صحیح عمل نصیب فرما، ہمیں ہر خطرہ سے محفوظ فرما، یا رب کریم خاص رحمت کا معاملہ فرما، خاص عنایت فرما، خاص یہ مدد نصیب فرما۔ ہم ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، فتنہ کا زمانہ میں ہے، قسم قسم کے گناہ آسان ہو چکے ہیں، قسم کے غلط نظریات پھیل چکے ہیں، اس کے اوپر ہمارا خود نفس اتنا سست ہو چکا ہے، آپ خاص مہربانی کر لیجئے، دین پر چلا دیجئے، کرامت کا معاملہ فرما دیجئے، ہمیں اہل دین میں سے بنا، اہل ایمان میں سے بنا، اہل البر میں سے بنا، اہل تقوی میں سے بنا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہمیں صاحب بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔